اللہ پاک کے چار ایسے نبی جو آج بھی زندہ ہیں مگر ہیں کہاں۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی کی روشنی میں چار ایسے انبیاء کرام بیان کیے گئے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، جنہیں موت نہیں آئی بلکہ موت کا فرشتہ جب بھی ان کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، مختلف روایات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایسے چار معتبر انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان چار انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا کہاں ہوا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا۔ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ اللہ پر ایمان لائے اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا، چنانچہ یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ جب توتیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روزے قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، لیکن یہودی باہر کھڑے توتیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس ہی میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودی قتل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا اور آسمان پر اٹھا لیا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کریں گے، اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت برپا ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو ماریں گے اور صلیب توڑ دیں گے۔ ان کے دور میں جزیے کا حکم ساقط ہو جائے گا اور کافروں سے صلح صرف اسلام پر ہوگی۔ امام ابن ابی حاتم
रहमत अल्लाह अलैह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने का इरादा फरमाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के पास बाहर तशरीफ ले गए। जिस घर में आप तशरीफ ले गए इसमें 12 आदमी थे, जिनमें कुछ हवारी थे, यानी आप एक चश्मे से नहाकर बाहर तशरीफ लाए और उन लोगों के पास घर में दाखिल हुए। आप अलैहिस्सलाम के सर से पानी के कतरे गिर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम 12 में से कुछ ऐसे हैं जो मुझ पर ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार करोगे। आप अलैहिस्सलाम इनसे मुखातिब हुए और पूछा, तुम में से किसी शख्स को मेरा हमशक्ल बना दिया जाए ताकि वो मेरी जगह स्लेब पाए और कत्ल हो, ऐसा शख्स जन्नत में मेरा साथी होगा। एक नौजवान उठा और अर्ज की, मैं ये मुसीबत उठाना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बैठ जाओ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बात दोहराई। फिर वही जवान उठा और कहा, मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम वही शख्स हो। इस शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी घर के रोजन से बाहर निकलकर आसमान पर तशरीफ ले गए। रावी का बयान है कि यहूदी आपको तलाश करते हुए यहाँ आ पहुँचे। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमशक्ल उस नौजवान को पकड़ लिया और उसे कत्ल करके सलीब पर लटका दिया। 12 में से कुछ लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर का रास्ता इख्तियार किया और इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले 3 फिरकों में बट गए। एक फिरका कहने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे, खुदा हमारे दरमियान उस वक्त तक रहा जब तक चाहा और जब चाहा वापस चला गया। ये फिरका याकूबी था। एक गिरोह ने कहा, वो खुदा के बेटे थे, जब तक चाहा दुनिया में रहा और जब खुदा ने चाहा अपने बेटे को वापस बुला लिया। ये फिरका नस्तूरी था। तीसरे गिरोह ने कहा, न हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है और न खुदा का बेटा, बल्कि वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल है। ये ज़ीशान रसूल एक अरसे तक हम में क़याम पजीर रहा और जब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा इसे आसमान पर जिंदा उठा लिया। ये आखिरी गिरोह मुसलमानों का था। काफिर फिरके मुसलमानों पर गालिब आ गए और इन्हें कत्ल कर दिया। इस्लाम लोगों की नजरों से ओझल रहा, यहाँ तक कि नबी अखरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह माइदा में इरशाद फरमाता है, नहीं मसीह बिन मरियम मगर एक रसूल गुजर चुके, इससे पहले भी कई रसूल और इनकी माँ बड़ी रास्तबाज थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहने की वजह यह है कि आप जमीन में खूब चलते फिरते थे। एक तो जमीन में चल फिरकर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारों को देखना मकसूद था और दूसरा आप यहूदियों की नजरों से ओझल रहते थे। इस वजह से भी आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ता था। ये लोग आपको अल्लाह का नबी मानने के लिए तैयार न थे और आप पर और आपकी वालदा माजिदा पर बुहतान बांधते थे। दूसरी वजह ये बताई जाती है, आपके कदमों को मसह किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह अल हदीद, फिर हमने इनके पीछे इन्हीं की राह पर और रसूल भेजे और इनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा और इन्हें इंजील अता फरमाई। मोहतरम नाज़रीन, दूसरे वो नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा की जिंदगी अता की हुई है वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए गए जब दज्जाल जahलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल जahलियत फैलाने के लिए नमूदार होगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह के दीन का हुक्म देंगे। एक रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी बादशाहत नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई तो इसने अपने वालिद की सल्तनत का जानशीन बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद गिरामी से नाराज होकर जंगल में जाकर रहने लगे जहां उनको कोई भी ढूंढ ना सका। आपका गुजर एक आबे हयात चश्मे से हुआ। इस चश्मे से पानी पीकर आप ताहयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ताहयात जिंदा रहने का जिक्र काफी रिवायत में मिलता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रिवायत में आपका जिक्र इस तरह किया है कि जब अल्लाह ताला के नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत के पास आकर रुक गया। इसने कुछ पढ़ा और वापस चल बसा। इसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये शख्स कौन है, इस शख्स के बारे में कोई इल्म रखता है? हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बोले, जी हाँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके इनको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। एक रिवायत में है कि हज़रत खिज़र की कुनियत अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान, जो इनके अबाउ अजदाद का नाम याद रखेगा तो उसको मरते वक्त कलमा नसीब होगा। हाफिज अबू नईम अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तवस्सुत से हम तक ये हदीस पहुंची है
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بازار میں جا رہے تھے۔ ایک مکاتب شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ عطا کیجیے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ تجھے دوں۔ وہ غریب شخص کہنے لگا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کچھ صدقہ دیجیے، میں نے تیرے چہرے میں بلندی کا عکس دیکھا ہے اور تیرے پاس برکت کی امید لے کر آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ہاں میں حاضر ہوں، تو چاہے تو مجھے بیچ کر رقم حاصل کر لے۔ غریب کہنے لگا، تو کیا تو اس بات پر قائم رہے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں تجھ سے سچ کہہ رہا ہوں، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، بس اللہ کے لیے میں تجھے رسوا نہیں کرتا، مجھے بیچ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کو بازار میں بیچ دیا اور بدلے میں 400 درہم لے لیے۔ آپ ایک عرصہ تک اس شخص کے پاس ٹھہرے رہے جس نے آپ کو خریدا تھا، لیکن وہ آپ سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے مجھے کام کرانے کی خاطر خریدا تھا، تو مجھ سے کوئی کام لے۔ اس نے کہا، آپ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، میں ایک بزرگ سے کام کروانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، کوئی مشکل کام نہیں، میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، یہ پتھر یہاں سے ہٹا دو۔ وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا اور آپ نے ایک گھڑی میں وہ پتھر وہاں سے ہٹا دیے۔ وہ پتھر اتنے زیادہ اور بھاری تھے کہ 6 آدمی بمشکل پورے دن میں انہیں وہاں سے ہٹا سکتے تھے۔ وہ آدمی کام سے واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تمام پتھر ایک گھڑی میں وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ کہنے لگا، آپ نے تو کمال کر دیا، بہت اچھا، میں تو سمجھا تھا آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ پھر اس شخص کو ایک سفر پیش آیا، کہنے لگا، میں تجھے امانت دار خیال کرتا ہوں، میرے گھر میں اچھے طریقے سے رہیے۔ آپ نے فرمایا، کوئی کام میرے سپرد کر جائیے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تجھے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا، مشقت کیسی؟ آپ حکم کریں۔ اس شخص نے کہا، میری واپسی تک مکان کے لیے اینٹیں بنا رکھیں۔ وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب واپس آیا تو ایک پختہ مکان بن چکا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، خدارا مجھے بتائیں آپ کون ہیں اور کس راہ کے مسافر ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا ہے، اسی نام کے لیے میری گردن میں غلامی کا کلاوہ پہنایا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں جس کے بارے میں آپ نے لوگوں سے سن رکھا ہے۔ ایک غریب شخص نے مجھ سے سوال کیا لیکن میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، اس نے اللہ کا واسطہ دے کر مجھ سے صدقہ مانگا تھا، اس لیے میں نے اپنی گردن اس کے حوالے کر دی، اس نے مجھے بیچ دیا اور میں آپ کی غلامی میں آ گیا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جس شخص سے اللہ کے نام پر سوال کیا گیا اور قدرت کے باوجود اس نے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کی جلد کے نیچے نہ تو گوشت ہوگا اور نہ ہڈی۔ اس شخص نے کہا، میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، اے اللہ کے نبی، میں نے لا علمی میں آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور میری عمر کا خیال رکھا۔ اس شخص نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، میرا مال اور گھر والے حاضر ہیں، ان کے بارے میں جو حکم فرمائیں سر آنکھوں پر، اگر آپ جانا چاہیں تو میں راستہ نہیں روکوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اس اللہ کے بندے نے حضرت خضر علیہ السلام کو رخصت کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں رکھا اور پھر اس سے نجات دی۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا اب بھی دنیا میں زندہ ہیں؟ اس بارے میں عرض ہے کہ جمہور کی تو یہی رائے ہے کہ وہ اب تک اسی دنیا میں ہیں۔ اس کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کو دفن کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ان لوگوں نے بعض احادیث بھی ذکر کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مرحلی میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حافظ ابو بکر بہیقی نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی پر سے ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ مغفورہ سے کر دے جن کی توبہ تو قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے وادی میں نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 300 گز سے زیادہ لمبا ایک شخص کھڑا ہے، مجھ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
میں نے بتایا وہ قریب ہیں، آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا آپ واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں اور بتائیں کہ آپ کا بھائی الیاس سلام عرض کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، حضرت الیاس علیہ السلام سے ملے، معانقہ کیا اور سلام و دعا ہوئی۔ پھر دونوں نبی تشریف فرما ہوئے اور باہم باتیں ہونے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں سال میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں، آج میں روزے سے نہیں ہوں، آج میں اور آپ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس میں روٹیاں، مچھلی اور اجوائن تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا، مجھے بھی کھلایا اور ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام ہم سے رخصت ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ ابن اساکر کی حدیث حسین بن عرفہ کے طریق سے لائے ہیں۔ محترم ناظرین، امام ابو بکر بن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شبیر بن معاذ نے مجھے بیان کیا، حماد بن واقد نے حضرت ثابت سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے میں تھے۔ میں ایک حویلی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا اور قرات شروع کی۔ اسی دوران میری نظر ایک شخص پر پڑی جو سفید رنگ کے خچر پر سوار میرے پیچھے کھڑا تھا اور اس پر یمنی گدڑی تھی۔ کہنے لگا جب تو پڑھتا ہے غافر الذنبی تو کہا کر اے گناہ بخشنے والے میرے گناہ بخش دے، اور پھر جب پڑھتا ہے قابل التوبی تو یہ بھی کہا کر اے سخت عذاب دینے والے مجھے عذاب سے محفوظ فرما، اور جب ذی القوتی کے الفاظ پڑھتا ہے تو یہ دعا کیا کر اے فضل و کرم فرمانے والے مجھ پر بھی فضل و کرم فرما۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں حویلی سے باہر آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص جو ابھی سفید خچر پر سوار تھا تمہارے پاس سے گزرا ہے جس نے یمنی گدڑی پہن رکھی تھی، وہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے تو کوئی ایسا شخص نہیں گزرا۔ ان کا اندازہ تھا کہ یہ شخص حضرت الیاس علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ متعدد محدثین و علماء کرام نے اس روایت کے صحیح ہونے پر تصریح کی ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعے کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن دوبارہ اٹھنا ہے، اس لیے اس روز مجھ پر کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا حالانکہ آپ تو وصال فرما چکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ در المختار کتاب الجہاد میں فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر میں اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ہمارے نزدیک قطعی علم کے ساتھ ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے پاس دلائل قائم اور متواتر احادیث موجود ہیں جو کہ حیات الانبیاء پر دلالت کرتی ہیں۔ امام داؤد بن سلیمان بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ حضرات انبیاء کی حیات پر اجتماع امت ہے۔ ہم اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ محترم ناظرین، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 تا 57 میں آپ علیہ السلام کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے، آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کی نیکیاں اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اس طرح اٹھا لیا گیا تھا کہ آپ نے موت کے فرشتے سے کہا مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرشتے سے درخواست کی
کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا، پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رکنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جائیے۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو یہ حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ ہر روز 12,000 مرتبہ رب العالمین کی تسبیح کرتے تھے، جس سے فرشتے بھی رشک کرنے لگے اور آپ کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر بارگاہ خداوندی میں ملاقات کی درخواست۔ جب فرشتے آپ علیہ السلام سے ملاقات کو آئے تو طویل نشست کے بعد انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام عالم بالا کی تمام باتوں میں مکمل عبور رکھتے ہیں۔ امام ابن منظر حضرت عمر مولا افرا سے اور وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نبی متقی اور پاک آدمی تھے۔ آپ نے اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ 3 دن لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے اور 4 دن زمین کی سیاحت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے۔ اتنا آپ کا عمل بلند ہوتا جتنا کہ تمام انسانوں کا بلند ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 100 شہر آباد کیے اور ہر شہر میں وہاں کے ماحول کے مطابق قانون مرتب کیے۔ قرآن مجید میں ہے وَرَفَعْنَا مَكَانَ عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ بعض علماء نے آپ سے کسی جگہ پر اٹھانا مراد نہیں لیا، حتیٰ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر ہونا لازم آئے، بلکہ اس سے مراتب کی بلندی مراد ہے، ان کے درجات کو بلند کیا۔ حضرت کعب کی روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چھٹے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور حضرت زید بن اسلم نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں۔ امام الحسین بن مسعود بغوی روایت کرتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں۔ بعض نے کہا وہ زندہ ہیں، انہوں نے کہا 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔